بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا اور کس طرح ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اسی کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرنے کہ مجھے دھکا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائیں گئی، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا اِنَّا رَأَدَدَ النَّفْسَ وَإِنَّا لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ ہے بے بس معصوم بچہ جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے، جس نے میرے باپ کی بنائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گرا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بنائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب چیخ پڑے انا لاجدا رہی یوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے پاگل نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نے چاہتا ہے تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا تو مصر کے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو، انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگے۔ اگر ہماری اس طرح کی ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔